بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ یوں تو احکامات اللہ پاک نے بے شمار عطا کیے جو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ بارہا یہ بات کہی اور سنی گئی کہ اسلام ایک مکمل کامل دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام اپنے ماننے والوں کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میرا مذہب اس موقع پر مجھے کیا راستہ بتاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جاننا نہ چاہیں، کسی سے نہ پوچھیں، لیکن اسلام خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آدمی بچپن میں ہو، جوانی اور ادھیڑی میں ہو، آدمی اپنے مقام پر ہو، سفر میں ہو، ہر جگہ اسلام اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کھانے سے لے کر کے سونے تک، بیدار ہونے سے لے کر کے قضائے حاجت، پیشاب پاخانہ کرنے تک کی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ایک کامل و مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اس کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں کو قرار دیا ہے، اور اس میں سب سے اہم اگر دیکھا جائے تو ایک ہے جسے توحید کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی کہ ایک خیمہ جو ہوتا ہے اس کے 4 کونے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو اس کپڑے کو اوپر اٹھائے رہتا ہے، ایک لکڑی ہوتی ہے جو اسے بیچ سے اٹھائے رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ کی جو لکڑی ہے یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، آثار کے اعتبار سے یکتا و تنہا ماننا، ان تمام چیزوں میں کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر خیمہ کھڑا نہیں ہوگا، قائم نہیں ہوگا۔ 4 کونے اگر رہے بھی اور 4 کونوں کو باندھا بھی گیا تو بھی خیمہ کھڑا نہیں ہوگا۔ بیچ کا جو حصہ ہے جسے ایک لکڑی کے ذریعے اٹھا کر بلند کیا جاتا ہے، یہ ہے توحید۔ ایک کونا نماز ہے، دوسرا کونا روزہ ہے، تیسرا کونا زکوٰۃ ہے، چوتھا کونا حج ہے، اور بیچ میں توحید ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرتا ہے، اللہ کی الوہیت، عبودیت، ربوبیت میں اللہ کو یکتا و تنہا نہیں مانتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پھر اگر وہ نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے، روزہ بھی رکھے تو اس کا روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت سے مال غریبوں میں خرچ کرے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور حج کرنا چاہے اور کسی طرح سے پہنچ بھی جائے، کر بھی لے تو اس کا حج نہیں۔ آج اتنی پابندیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے دخول کو ممنوع قرار دیا۔
کہ حج کے لیے کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا، اس کا اعلان کیا گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق حج کے لیے گئے تھے تو یہ اعلان کروایا گیا تھا، جیسا پیچھے میں نے بتایا، اعلان کروایا گیا کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا، آج کے بعد اللہ کے گھر کا کوئی برہنہ ہو کر کے طواف نہیں کرے گا، آج کے بعد یہاں کوئی اپنے کسی قاتل سے بدلہ نہیں لے گا، حرم قرار دیا گیا، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، خود رو جو پودے ہیں درخت ہیں انہیں کاٹا نہیں جائے گا۔ یہ احکامات ہیں حدود حرم کے جس کا اعلان کیا گیا۔ تو غیر مسلموں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، لیکن ظاہر بات ہے آج اتنی پابندیاں ہے کہ کوئی جانا چاہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے اور روکا جاتا ہے، لیکن ماضی میں نہیں تھا۔ اب اگر کوئی پہنچ بھی گیا، حج کر بھی لیا، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا حج نہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت اور عبودیت کے اعتبار سے یکا و تنہا ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ نے اسی توحید کو ان چاروں چیزوں میں شامل کر دیا ہے، سمو دیا ہے، لیکن توحید حج کے اندر نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گی۔ نماز کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، آج اپنے چاروں طرف دیکھ لو، جمعہ کے اعتبار سے اکثر لوگ کرتا پہن کے آئے، ورنہ آدمی کیسا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو۔ روزے کے لیے کوئی مخصوص حیت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص حیت نہیں ہے، لیکن حج کے لیے اللہ نے ایک مخصوص حیت رکھی ہے۔ ہر شخص کو، امیر ہو غریب ہو، کسی بھی علاقے اور خطے کا رہنے والا ہو، اللہ کے گھر پر حج کے لیے آئے گا، اس کا لباس کیسا ہوگا بتا دیا گیا ہے کہ وہ احرام میں آئے گا، احرام سے ہٹ کر کے اسے آنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سبھی لوگ ایک حالت میں ہوتے، اپنا ساتھی پہچانا نہیں جاتا، سب ایک جیسے ہیں۔ پیچھے سے آپ دیکھو گے تو اس میں اپنا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اپنا ساتھی کون۔ ایک حیت، ایک حالت پر حج کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے زمان و مکان کی قید لگائی ہے، زمان و مکان کی قید لگائی ہے کہ آپ کو حج کرنا ہے تو مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ حج کے لیے مقام مخصوص ہے، اللہ کا گھر، صفا مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ مقام مخصوص ہے۔ اگر کوئی مالیگاؤں میں حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا، ہوگا ہی نہیں۔ مقام مخصوص کیا گیا ہے، سب کو وہیں جانا پڑے گا۔ زمانہ مخصوص کیا گیا ہے کہ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخیں، اسی زمانے میں حج ہوگا۔ 3 چیزیں ہیں، مقام متعین کیا گیا ہے، اس مقام کے علاوہ دنیا میں کسی مقام پر حج نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلے گئے تو حج ہو گیا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ 7 مرتبہ کیا 700 مرتبہ بھی گئے تو حج نہیں ہوگا۔ مقام مخصوص ہے، وہیں جائیں گے تو حج ہوگا۔ دوسرا طریقہ مخصوص ہے، اعمال مخصوص ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے گا، صفا مروہ کی سعی کی جائے گی، مینا میں قیام کیا جائے گا، عرفات میں وقوف کیا جائے گا، مزدلفہ میں وقوف کیا جائے گا، مینا کے میدان میں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور حج تمتع، حج قران کرنے والوں کو حدود حرم میں حج کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کے حج ہوگا۔ تو مقام بھی متعین ہے، زمانہ بھی متعین ہے،
اور اعمال و طریقہ کار بھی متعین ہے. یہ کریں گے تو حج ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو اعمال رکھے ہیں یہ اعمال جو حج میں ہے، جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، مینا مزدلفہ عرفات کی حاضری ہے، قربانی ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص نیک بندوں کے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے مقام تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا اور اسے حج کی شکل دے دی. حج کی شکل دے دی. اس میں بڑا حصہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال ہیں. اللہ کا گھر سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے بنا تھا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا تو حضرت آدم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. طوفان نوح آیا تو دیواریں گر گئی. پھر ایک ٹیلے کی شکل تھی، لوگ آتے تھے ٹیلے کا طواف کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے بیت اللہ کی دیواریں اٹھوائیں. اللہ نے اپنا گھر بنوایا اللہ کے ان دو مخصوص بندوں کے ذریعے سے. اللہ کا گھر بن گیا. اللہ کا گھر بنا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگوں حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اذن فی الناس، قرآن کریم میں ہے لوگوں میں حج کا اعلان کرو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. یَأْتُوکَ رِجَالًا، لوگ اس مقام پر پیدل چل کر کے آئیں گے، یعنی پیدل حج بھی کریں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے. لمبے سفر کی وجہ سے اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی. لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جب یہ آئیں گے تو اپنے منافع کو پائیں گے، اپنے منافع کو پائیں گے. یعنی حج کرنے سے حاجی کو نفع ہوتا ہے، بینیفٹ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے حج کی سعادت دی اور اس نے اخلاص کے ساتھ حج کے لیے اللہ کے گھر پر حاضری دی، زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا، فقیر نہیں ہوگا. حاجی کو اللہ یہ اعزاز عطا کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر فقر اور محتاجگی سے نجات چاہتے ہو تو پے در پے حج کرو، پے در پے حج کرو. حج کی برکت یہ ہے کہ حاجی محتاج اور فقیر نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان بن کر جب اللہ کے گھر پر جاتے ہیں تو اللہ اپنے در پر آنے والے اپنے مہمانوں کو اعزاز عطا کرتا ہے. اور وہ اعزاز یہی ہے کہ اللہ کے گھر پر جو حج کے لیے آیا، اخلاص کے ساتھ حاضری دی، زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلاتے ہیں تو بلانے کے بعد منافع عطا کرتے ہیں. حاجی محتاج نہیں ہوگا. دوسری بات، اپنے حج عمرے پر اس نے جو خرچ کیا ہے اللہ اسے بہترین شکل میں واپس کرے گا. اخلاص شرط ہے. جتنا پیسہ آپ خرچ کرو گے اللہ کسی نہ کسی شکل میں واپس کرے گا، اور برکتوں کے ساتھ وہ پیسہ آئے گا. سارا خرچہ اللہ واپس کر دیتے. ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، مالیگاؤں آیا مہمان بن کر، اپنے خرچے سے ہوٹل میں رکے، اپنے خرچے سے کھائے پیے،
تو ظاہر بات ہے ہمیں کیسا لگے گا؟ وہ کہے گا میں آپ کا مہمان ہوں، آنے سے پہلے بولا کہ میں آ رہا ہوں اور 3 دن رہوں گا، آپ کا مہمان آ رہا ہوں، آپ مہمان ہوں، آپ کے پاس رہوں گا۔ آدمی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ مجھے اس کے قیام کا، طعام کا، راحتوں کا سب انتظام کرنا ہے، اور وہ آئے، آ کر کے ہوٹل میں رک جائے، اپنا کھائے اپنا پیے، تو اپنے کو کیسا لگے گا؟ ایک طرح کی بے عزتی محسوس ہوگی کہ مہمان میرا ہے، خرچ خود کر رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، اپنی ضرورت خود پوری کر رہا ہے۔ تو اللہ تو غنی ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی قدرت یہ ہے کہ کسی کام کے لیے صرف اس کا حکم ہو جانا کافی ہے، وہ کام ہو جائے گا۔ اسے کیسے گوارا ہوگا کہ اس کا مہمان بن کر کے کوئی آئے اور پھر سبب کے درجے میں وہ خرچ کرے اور اللہ اسے واپس نہ کرے؟ آپ حج کر کے گھر واپس نہیں آؤ گے، واپسی کی شکل اللہ پاک بنا دیتے، جو خرچ کیا ہے سب واپس ملتا ہے اور برکتوں کے ساتھ واپس ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناپ تول کے نہیں دیتا، گن کر کے حساب لگا کر کے نہیں دیتا۔ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے اور اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ حاجی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید اور ایمان اس کے دل میں اس طرح جما دیتا ہے کہ اگر اس کو اپنے حج کا استحضار رہے ساری زندگی، کبھی شرک اور کفر اس کے پاس پھٹکے گا نہیں۔ آپ نے جب دیکھا لبیک آدمی کہتا ہے تو لبیک میں 2 مرتبہ ہے لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، پہلی مرتبہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 2 مرتبہ لا شریک لک، کہ بندہ کہتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اعمال میں، نہ افعال میں، نہ آثار میں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ علل اعلان شرک سے برات کا اعلان کرے، اس لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ چلا کر کے کہے، بدبدا کر کے نہیں، چلا کر کے کہے لبیک اللہم لبیک، اور دیوانہ وار کہے کہ عام حالت میں آدمی دیکھے تو وہ بھی حیرت میں ہو جائے کہ ان کو کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے؟ ظاہر بات ہے چلانا ایک سنجیدہ اور شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اب سنجیدگی اور شرافت ایک طرف رکھ دو، علن اعلان کہو لبیک اللہم لبیک، چلا کر کے کہو، بلند آواز سے کہو۔ اور حضور نے فرمایا الحج والسج، حج ہے کیا؟ سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے چلا کر کے تلبیہ پڑھا جائے، جس میں زیادہ سے زیادہ قربانی کی جائے، وہ حج ہے۔ دیوانہ وار آدمی چلا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا بیت اللہ کی تعمیر کر لی، اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ یہاں کون ہے جو میری آواز سنے گا؟ لقو دک صحرا ہے، ویران ریگستان ہے، اور حکم ہے کہ میں حج کا اعلان کروں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کوئی سننے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تیرا کام حکم کی تعمیل ہے، ہمارا حکم ہے اعلان کرو۔ عبودیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اب اس میں کوئی کنتو پرنتو نہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، آپ حکم کی تعمیل کریں۔ آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری، آپ کا کام آواز دینا ہے، بس آپ آواز دو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر چڑھ کر کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ آواز روئے زمین پر جتنے انسان جہاں کہیں تھے سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی، سب نے سنا اس زمانے میں کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ لوگوں حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ سب نے سنا۔ جس نے لبیک کہا میں حاضر ہوں، اللہ اس کو اپنے در کی حاضری کی دولت عطا کرتا ہے۔ جو نہیں آئے تھے جیسے ہم لوگ، ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، کچھ کی روحیں ماں کے پیٹوں میں تھی، اللہ پاک نے آواز وہاں تک پہنچائی، اور جس نے لبیک کہا اللہ پاک اس کو حج کے لیے حج کی سعادت عطا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ایک مرتبہ حاضری، 5 مرتبہ لبیک کہا 5 مرتبہ حاضری، 50 مرتبہ لبیک کہا 50 مرتبہ حاضری کی دولت۔ اور جس نے سنا اور سننے کے بعد خاموش رہا، لبیک نہیں کہا، تو پھر چاہے بادشاہ وقت بھی ہو حج کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھو، دنیا میں بڑے بڑے دولت مند امیر شاہانے وقت گزرے، حج نہیں کر سکے۔ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لو، مغل حکمرانوں میں سے کسی نے حج نہیں کیا، حالانکہ پورے اکھنڈ بھارت کے اوپر ان کی حکومت تھی، اکھنڈ بھارت پر، لیکن لبیک کی صدا ان کی طرف سے نہیں آئی، اللہ نے حج سے محروم رکھا۔ تو جس نے لبیک کہا، حضرت ابراہیم کی آواز سن کر کے میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ اسے اپنے گھر پر بلاتا ہے۔ تو حج کے لیے مکان بھی مخصوص ہے، حج کے لیے زمانہ بھی مخصوص ہے، اور حج کے لیے طریقہ کار بھی، اعمال بھی مخصوص ہے، اور یہ اعمال مختلف اللہ کے نیک بندوں کے۔ بیت اللہ کا طواف فرشتوں کا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق فرشتے اللہ کے عرش کا طواف کرتے، زمین پر جہاں کعبہ ہے اس کے بالمقابل 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا دوبارہ پھر اسے موقع نہیں ملتا۔ یہ فرشتوں کا عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ نے حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ صفا مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے اسماعیل کو مقام غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ ہے، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا، جو کھانا پانی تھا جب ختم ہوا، اب ماں بھی بھوکی بچہ بھی بھوکا، دونوں بھوک پیاس سے تڑپ رہے۔ ماں کو تو دوہرا صدمہ تھا، ایک تو اپنی بھوک پیاس اور دوسرے اپنے بچے کی بھوک اور پیاس۔ بچہ تو بچہ تھا، زمین پر ڈال کر کے حضرت حاجرہ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ آس پاس کوئی بستی ہو، کہیں پانی ہو، کوئی گزرنے والا مسافر قافلہ ہو تو کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ صفا پہاڑی پر چڑھی، اتری، جہاں تک اسماعیل نظر آ رہے تھے وہاں تک چلتی رہی، پھر جب گہرائی کا حصہ آیا تو وہ نشیب کا علاقہ دوڑ کر کے انہوں نے کراس کیا، اور پھر جہاں اسماعیل نظر آنے لگے وہاں سے چلنا شروع کیا، مروہ پہاڑی تک گئی، 7 چکر اس طرح لگائے۔ یہ حضرت حاجرہ کا عمل تھا۔
اللہ کو یہ ادا ہاجرہ کی پسند آ گئی، اس کو حج کا ایک عمل بنا دیا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جستجو زمزم میں ہاجرہ بھی دوڑی تھی، جستجو زمزم میں ہاجرہ بھی دوڑی تھی۔ ہم بھی صفا سے مروہ تک دوڑنا نہیں بھولے، ایک جگہ مخصوص کر دی گئی، یہاں سے یہاں تک حاجیوں کو دوڑنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی وقت کا شیخ الحدیث ہو، پیران پیر ہو، بڑی شخصیت ہو، دنیا ان کا احترام و ادب کرتی ہو، اس کو بھی ایسے احرام اٹھانا پڑتا ہے، اور دوڑنے کے لیے اس کو بھی تیار ہونا پڑتا ہے، اور دوڑتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا ہاجرہ کی پسند آ گئی، حج کا حصہ بنا دیا۔ مینا کا قیام، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے گئے تھے مینا، اللہ کا حکم تھا بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کا حکم تھا کہ مینا لے کر کے جاؤ، مقام پر بتا دیا گیا، وہاں جا رہے تھے، راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے، زمین سے کنکر اٹھا کر کے شیطان کو مارا، 7 کنکر مارے پہلے دن، 7 کنکر مارے، پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، یعنی 3 مقام پر اس نے بہکانے کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی، پتھر مارے، اور پھر ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کی دانست میں قربانی کر دی۔ میدان عرفات حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کے ملنے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ عرفات تک جاؤ، مزدلفہ تک جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اس مقام پر جا کر آپ نے وقوف کیا تھا۔ یوں تو پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے، لیکن حضور نے جبل رحمت کے دامن میں وقوف کیا تھا۔ آپ آ کر کے آپ نے مزدلفہ میں وقوف کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم اس مقام تک جاؤ جہاں تک لوگ جاتے ہیں۔ کیا تھا کہ جو مکے کے رہنے والے قریش تھے، حضور کے خاندان اور قبیلے کے لوگ، وہ رئیس اور سردار کہلاتے تھے، وہ حج کے لیے نکلتے تھے تو مینا تک ہی جاتے تھے، مزدلفہ اور عرفات نہیں جاتے تھے۔ مزدلفہ اور عرفات دوسرے لوگ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے کبوتر ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ مینا حدود حرم میں ہے اور مزدلفہ و عرفات حدود حرم کے باہر ہے، تو وہ حرم کے باہر نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ تم جو ہے مزدلفہ اور عرفات تک جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا تھا، حاجی کو حکم ہے وقوف کرنے کا۔ مزدلفہ میں وقوف کیا تھا، حاجی کو حکم ہے وقوف کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اعمال تھے جسے حج بنا دیا گیا، اور ہر عمل سنجیدگی والا نہیں ہے، دیوانگی والا ہے، اور اللہ کو یہی ادا پسند ہے۔ نماز میں آنے کے لیے حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جانا ہو تو ٹھیک ٹھاک ہو کر کے جاؤ، آدھی آستین میں نہیں آنے کا، ہاف پینٹ پہن کر کے نہیں آنے کا، ننگے سر نہیں آنے کا۔ قرآن کریم کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ آنے کا۔
اور جمعہ کے لیے تو حکم ہے کہ اپنے کپڑوں میں سے جو بہترین کپڑا ہو آپ کے پاس وہ پہن کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، سر کے بال داڑھی کے بال سنوار کر کے آؤ۔ اگر اپنے پاس خوشبو نہیں ہے تو بیوی سے خوشبو مانگ کر کے لگا لو۔ اس لیے جب حج آؤ یہاں نماز کے لیے تو جیب میں عطر کی شیشی رکھنا چاہیے، نماز سے پہلے خوشبو لگانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے، اچھی حیات اچھی حالت میں جانا چاہیے۔ دوسروں نے اگر کبھی ہاتھ بڑھایا تو پیش کر دینا چاہیے، نہیں ہاتھ بڑھائے تو اپنا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تحفے میں دینی چاہیے، اور اگر کوئی دے تو قبول کر لینا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک خوشبو ہے۔ کسی نے شیشی بڑھائی تو بعض لوگوں کو سر ہلا کیسے الرجی ہے، کوئی خوشبو دے خوشبو قبول کرو، مسواک دے دودھ پیش کرے قبول کرو، انکار مت کرو۔ اور اگر آپ کسی کے جگہ کہیں آپ پہنچے اور انہوں نے آپ کے اعزاز میں تکیہ دیا ٹیک لگانے کے لیے، قبول کرو، انکار مت کرو۔ اور حکم ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے لوگوں کو خوشبو پیش کرو، اللہ نے حیثیت دی ہے لوگوں کو دودھ کا تحفہ دو۔ صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں روزانہ دودھ بھیجا کرتے تھے، روزانہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، صاحب الوسادہ والنعلین، ایک تکیہ ہمیشہ ساتھ میں لے کے چلتے تھے، اور اللہ کے رسول جہاں پہنچتے تھے تکیہ لگا دیا کرتے تھے۔ اور حضور جو ہی اپنی جوتی اتارا کرتے تھے، نالین شریفین اپنے پیروں سے علیحدہ کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود اٹھاتے تھے، جھٹکتے تھے، دونوں نیچے کا حصہ ملا کر کے اپنی بغل میں دبا لیتے تھے۔ صاحب الوسادہ والنعلین۔ تو حج اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے اعمال کا مجموعہ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اگلے مہینے میں حج ہوگا۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن حج کے مہینے کہلاتے۔ ان 2 مہینے 10 دن میں کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ رمضان میں کسی کے پاس مال تھا لیکن شوال آنے سے پہلے ختم ہو گیا، اب یہ 2 مہینہ 10 دن میں اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ، اس لیے کہ اس کی سببیت کا جو مقام ہے وہ بیت اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اس لیے حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ نماز کے لیے اوقات سبب ہے، جب صبح صادق ہوگی فجر کی نماز فرض ہو جائے گی، جب زوال ہوگا ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا عصر کی نماز فرض ہو جائے گی، جب سورج غروب ہوگا مغرب کی نماز فرض ہو جائے گی، اور جب آسمان اندھیرا چھا جائے، شفق روشنی جو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، عشاء کی نماز فرض ہو جائے گی۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ فرض ہو جائے گا، جب سال پورا ہوگا آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، اور حج کے اندر سب سے اہم چیز توحید ہے۔ توحید، آدمی کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور اعلان کروایا جاتا ہے کہ چلا کر بولو، چلا کر کے بولو۔ اور جو جتنی زیادہ
تلبیہ کی کثرت کرے گا اس کا حج اتنا زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ حج کے مہینے ہیں اور حج کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ دی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے لبیک کہا کہ نہیں کہا۔ معلوم ہے کسی کو یاد ہے عالم ارواح میں ہم تھے، آواز حضرت ابراہیم کی ہمارے کانوں تک آئی تھی، کس نے لبیک کہا کسی کو یاد نہیں۔ لیکن جب آدمی حج کے تعلق سے بیان سنتا ہے دل میں اللہ رغبت اور شوق ڈال دیتا ہے۔ پھر غریب سے غریب آدمی بھی دل میں کسک رہتی ہے، کاش اللہ ہم کو بھی بلائے۔ جب کوئی حاجی جانے لگتا ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم رہ جاتے ہیں ہم۔ اگر دل میں کسک ہے، چاہت تمنا آرزو ہے، آدمی اللہ سے مانگے گا کہ اللہ ایک مرتبہ اپنا گھر دکھا دے، ایک مرتبہ اپنے حبیب کے در کی حاضری کی دولت عطا کر دے۔ اسباب بنیں گے، لبیک ہم نے کہی ہوگی، اللہ بلائیں گے، اور ہم نے مانگا لیکن ہم نے لبیک نہیں کہا تھا، اللہ نے نہیں بلایا، تو ہمارا یہ مانگنا رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا۔ ہماری تڑپ آرزو اور ہماری چاہت پر اور کسک پر اللہ ہمیں اجر دے گا۔ اللہ دینے سے نہیں تھکتا، اور اس کے دینے کے تعلق سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ حج پہ نہیں گیا تھا کیوں اس کو ثواب دیے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیسے آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو حفظ قرآن پاک کر رہا ہے، زندگی وفا نہیں کی، قرآن کریم حفظ مکمل نہیں ہو سکا، اللہ قیامت میں اس کو حافظوں کے جماعت میں اٹھائے، حافظوں کی جماعت میں اٹھائے۔